الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں تخلیق فرمایا ہے اور ہماری ضرورتوں کو مہیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی گوناگون نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دین اور اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا۔ دنیا کی تمام دولتوں کو، نعمتوں کو، آشائشوں کو اور راحت و سکون کو ایک جانب کر دیا جائے اور دین کی نعمت کو ایک طرف کر دیا جائے تو دین کی نعمت تمام چیزوں پر بھاری ہو جائے گی۔ اس کے بدلے اللہ رب العالمین کا ہم گنگان کریں، شکر بجا لائیں، بڑائی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے اور اس پر ہم خوش اور نازاں ہیں۔ اس کے باوجود، یعنی ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان والا ہونے کے باوجود، ایمان والوں کا جو کام ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا ہم کہیں نہ کہیں پورا کرنے میں کوتاہ نظر آتے ہیں۔ آخر کیا سبب ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اپنے اسلام پر فخر کرنے کے باوجود، اس کے باوجود کہ ہم اللہ رب العالمین سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، اپنے دل میں دیدار الہی کا شوق رکھتے ہیں، جنت پانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، دیدار الہی کا سبب بننے والے اعمال میں کوتاہی برتتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی جس اسلام پر ہم فخر کر رہے ہیں اور جس چیز کے لیے تمنا کر رہے ہیں، جس کی ہمارے دل میں خواہش ہے، اس کو پانے والا عمل بھی ہم کریں تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر اس کے وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم ان وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف اللہ سے ملنے کی خواہش بھی ہے اور اللہ سے ملنے والے جو اعمال ہیں وہ کرتے ہی نہیں، ایک طرف ہم اسلام پر نازاں بھی ہیں، فخر بھی کرتے ہیں اور اسلام کا جو کام ہے وہ کرتے نہیں، ایک طرف ہم جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں اور جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ کرتے نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، تمنا اپنی جگہ پہ، خواہش اپنی جگہ پر، لیکن اس خواہش کی تکمیل جن چیزوں کے ذریعہ ہوگی ان چیزوں کو اپنے عمل میں نہیں لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ صرف امید لگائے گا؟ نہیں، نیک عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری دی ہے، اگر تمہارے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں، اپنے رب کا دیدار کریں، اپنے رب کے دیدار کو پائیں، تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نیک عمل کرو۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اپنے رب سے ملنے کی امید لگاتا ہے، امید رکھتا ہے، وہ نیک عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی بندگی میں اسے کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو جو اللہ سے ملنے کی امید رکھ رہا ہے، اس کے لیے کچھ کام ہے، اس کی کچھ ڈیوٹی ہے، اس کا کچھ عمل ہے، اسے نیک عمل کرنا ہے، وہ نیک عمل ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب کا پتہ لگانے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ان بعض اہم اسباب کا ذکر کریں گے جن اسباب کی بنیاد پر انسان سے اعمال صالحہ میں کوتاہی واقع ہوتی ہے، جن اعمال کی بنیاد پر عمل صالح میں آدمی کوتاہ نظر آتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور عمل صالح نہیں کر پاتا ہے۔
بعض اعمال کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اہم اعمال کو، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ نیک عمل کی انسان کو توفیق کس بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ کون سے اعمال ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ ایسے عناصر کو، ایسے ذرائع کو بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن کو کام میں لانے کی بنیاد پر ہم نیک عمل کر سکتے ہیں، یا نیک عمل کرنے پر ہمیں تعاون ملے گا، توفیق اور سعادت ملے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے والا حصہ ہم جانتے ہیں کہ عمل میں ہم سے کہاں بھول ہو رہی ہے، کس جگہ چوک ہو رہی ہے، کہاں ہم سے غفلت اور غلطی ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہم نیک عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ہم سے سرزد ہو رہی غلطیاں، وہ کون سے اسباب ہیں؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے، یا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں، جو ہمارے واجبات ہیں، ان واجبات میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو ہم گناہ میں واقع ہوتے ہیں، ہم حرام کام میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدے اور تجربے کی چیز ہے، اس چیز کو بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم واجبات میں کوتاہ ہیں، واجبات کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت دکھاتے ہیں، تو ہم سے گناہ کا کام سرزد ہوگا۔ اور اس بات کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب آدمی واجب کو ترک کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں حرام کام میں یا گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی، جب آیا ہے تو کچھ نہ کچھ کرے گا، تو جو اس کے حصے کا کام ہے، جو کرنے والا کام ہے، جو ذمہ داری کا کام ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے آٹومیٹک اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ میں واقع ہوتا ہے۔ اور شیخ الاسلام نے قرآن کی ایک آیت سے دلیل پکڑی ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں نصرانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین سے نصرانیوں نے عہد و پیمان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو کچھ جو ہے تعلیمات دی، کچھ نصیحتیں دی، کچھ اوامر، کچھ واجبات دیے، تو انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا، اکثر نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پر ان کے آپس میں بغض و عداوت کو ڈال دیا جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ شیخ الاسلام اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر واجب کیا تھا، جو اوامر تھے، ان کو انہوں نے ادا نہیں کیا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بغض و عداوت کو ڈال دیا، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ تو ترک واجب کی وجہ سے گناہ کے کام میں، حرام کام میں ملوث ہوا، اور وہ بغض و عداوت ہے۔ بغض و عداوت کا عمل کیوں ان کے درمیان آیا، نصرانیوں کے درمیان؟ کہ انہوں نے اللہ کے واجبات کو ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے لیے آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا، اوامر کو بجا نہیں لایا، تو نتیجتاً وہ گناہ میں واقع ہوا۔ تو ایک سبب اور ایک ریزن یہ بھی ہے عمل میں کوتاہی یا گناہ میں واقع ہونے کا، اور ظاہر سی بات جب ہم گناہ میں واقع ہوتے ہیں تو عمل سے پیچھے رہیں گے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا کام بھی کریں اور برا بھی کام کریں، آپ یا تو اچھا بن سکتے ہیں یا برا بن سکتے ہیں۔ برائی کریں گے تو برائیوں کے رسیا بنیں گے، نیک عمل سے دور ہوں گے، اور آپ نیکی کا کام کریں گے تو برائی سے آپ دور ہوتے جائیں گے۔ تو واجبات میں کوتاہی یا واجبات کو ترک کر دینے کی وجہ سے آدمی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے عمل چھوٹ جاتا ہے، عمل سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ریزن، پہلا ریزن، اور اس پر ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واجب ہمارے سر پر دیا ہے، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جس اسلام پر ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جس دیدار الہی کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، جس جنت کی ہم خواہش کر رہے ہیں، اس کا جو تقاضا ہے، اس کے جو اسباب اور ذرائع ہیں، ہمیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب آدمی گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو پھر آدمی اچھے کام نہیں کر پاتا۔ جب آدمی گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہے تو پھر آدمی اچھے اعمال سے، اعمال صالحہ سے دور ہونے لگتا ہے۔ تو آج اگر ہمارے یہاں عمل میں کوتاہی ہے، اعمال صالحہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، نیک عمل کرنا ہمیں بھاری محسوس ہوتا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم گناہ میں واقع ہوئے، گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اچھا کام، نیک کام اچھا نہیں لگتا، راس نہیں آتا، اور نیکی کا کام نہیں کر پاتے۔ ہم گناہ میں واقع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے چھوٹے چھوٹے گناہ کو تو گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا۔ کون بڑے بڑے گناہ جو انسان کو ہلاک کرتا ہے، انسان کو جہنم میں ڈالے گا، انسان کو دوزخ میں ڈالے گا، ایسے گناہ کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک عالم دین ہے
احمد نقشبندی ادھر حیدرآباد سائڈ کے، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم مزار پہ آنا ہی دین ہے، مزار پہ چادر چڑھانا ہی دین ہے، مزار والوں سے مانگنا ہی دین ہے. قسم کھا کر بڑے بڑے گناہوں کی بات کر رہا ہے، قسم کھا کر. اللہ تعالیٰ ایسی زبان کو گونگ کر دیتا کہ ایسی بات ہم نہ سن پاتے. بڑے بڑے گناہ، شرک اکبر جس کی وجہ سے آدمی مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، قسم کھا کر کہتا ہے یہی دین ہے. آج یہ حال ہو گیا امت کا، گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا اور چھوٹے چھوٹے گناہ کا تو شمار میں نہیں لاتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں باز رہنے کی تلقین کی ہے. مسند احمد کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و محقرات الذنوب، اے لوگو سنو، چھوٹے چھوٹے گناہ سے دوری اختیار کرو، باز رہو. محقرات الذنوب یعنی وہ گناہ جس کو ہم حقیر سمجھتے، معمولی سمجھتے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس سے بھی دوری اختیار کرو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بسا اوقات مل جل کر بہت سارے گناہ ہو جاتے اور انسان کو ہلاک کرتے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک پیاری سی مثال دی اس بات کو سمجھانے کے لیے. بہت سی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو کیسے ہلاک کرتے ہیں، اس کو مثال سے سمجھایا. جیسے کہ قوم آ رہی ہے اور جنگل میں اس قوم نے پڑاؤ ڈالا، اور جب کھانے کا وقت ہوا، کھانا پکانے کی ضرورت پڑی، تو ایک آدمی جاتا ہے ایک لکڑی لاتا ہے، دوسرا آدمی جاتا ہے دوسری لکڑی لاتا ہے، اس طرح سے ڈھیروں لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں. یہ لکڑیاں کیسے آئیں؟ صرف ایک ایک لکڑی جمع کی گئی ہے، ایک ایک آدمی صرف ایک لکڑی لایا ہے، لیکن ایک ایک لکڑی آتے آتے لکڑی کا گٹھر جمع ہو گیا، اور پھر اس میں آگ لگائی گئی اور اس میں جو چاہا اس نے کھانا پکایا. تو یہی حال برائی کا بھی ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور ڈھیر سارا کرتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو گناہوں کا انبار جمع ہو جاتا ہے اور وہ گناہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا، بڑے بڑے گناہوں کے تو قریب نہیں جانا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی دوری اختیار کرنی ہے، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہمیں ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہ بھی ہلاک کر دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ چھوٹے چھوٹے ایسے کاموں کو جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں ان کو تم کچھ نہیں سمجھتے ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہو، جو وہ گناہ جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کاموں کو بڑا تصور کرتے تھے، یعنی وہ گناہ وہ کام سمجھتے تھے جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں. تو آج گناہ کا تو تصور ہی مٹتا جا رہا ہے، جو زمانہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں گناہ کا تصور مٹتا جا رہا ہے. تو جب گناہ کا تصور مٹ جائے گا یا گناہ میں ہم واقع رہیں گے تو آٹومیٹک ہم نیکی سے، اچھائی سے، اعمال صالحہ سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. تو اعمال صالحہ میں کوتاہی اور تقصیر کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم گناہ میں واقع ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑے گناہ سے تو بچیں گے بھی، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جمع ہو کر بڑے بڑے جو ہے اچھے خاصی نیکیوں کو بھی یہ لے جاتے ہیں اور انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو ایک ریزن ہمارے اعمال کے اندر تقصیر کا یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ میں واقع ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک ریزن جس کی وجہ سے انسان کے اعمال میں، نیک اعمال میں کوتاہی واقع ہوتی ہے، وہ ہے جائز امور میں بکثرت مشغول ہو جانا، کثرت کے ساتھ دنیاوی امور میں، مباح یعنی وہ کام مباح ہے، گناہ کا کام نہیں، جائز کام ہے، لیکن آدمی اس کثرت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتا ہے، شامل کر لیتا ہے، دنیاوی کام کو اتنا پھیلاؤ کر لیتا ہے کہ پھر اسے دین کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی، اس کو دوسرے کام کی فرصت نہیں ملتی، اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیتا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کام گناہ والا نہیں ہوتا ہے ہم اس میں بھی اپنے آپ کو اس ڈر سے نہیں داخل کرتے ہیں کہ کہیں ہم اس کی بنیاد پر گناہ کے کام میں نہ واقع ہو جائے. یعنی جو کام گناہ والا نہیں ہے اس میں بھی ہم اپنے آپ کو داخل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں اس کی بنیاد پر ہم گناہ میں واقع نہ ہو جائیں. تو دنیاوی معاملات کو یا مباح امور میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہیں گھلانا ہے کہ ہم اپنے واجبات کو ترک کر دیں،
ہم ان چیزوں کی فرصت نہ پائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. تو اپنے آپ کو دنیاوی امور میں، مباح کام میں، مباح امور میں اتنا ہی مشغول رکھنا ہے، اتنے ہی حد تک اس میں ہمیں لگانا ہے جتنے سے ہمارا کام چل جائے. اگر پورے طور پر آدمی دنیاوی ماحول میں چلا جاتا ہے، دنیاوی کاموں میں چلا جاتا ہے، تو پھر اپنے اندر جو ہے عبادت کے لیے، اپنے اندر اعمال صالحہ کے لیے نہ رغبت پاتا ہے، نہ وقت پاتا ہے، نہ اس کو اس کی خواہش ہوتی ہے. تو دنیاوی کام اور دنیاوی امور اور جائز معاملات میں بھی اسی حد تک آدمی کو جانا چاہیے جتنے سے اس کا کام بن جائے. ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک سبب یہ بھی ہے اعمال میں تقصیر کے لیے کہ ہماری صحبت اچھی نہیں ہوتی ہے، ہمارا ساتھی برا ہوتا ہے، ہمارا ماحول برا ہوتا ہے. جس ماحول میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جس کو ساتھی بناتے ہیں وہ برا ہوتا ہے، تو اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے، ہمارے عملوں پر پڑتا ہے، ہماری عبادتوں پر پڑتا ہے، اور ہمیں اعمال سے یہ جو ہے ماحول متاثر کرتا ہے، یہ برے ساتھی ہمیں متاثر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست کا جو دین ہوتا ہے، دوست کی جو فطرت ہوتی ہے اور دوست کا جو طور طریقہ ہوتا ہے، آدمی اسی راستے پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا دوست کیسا ہے، اس نے کیسے آدمی سے دوستی کی ہے، اس بارے میں اسے فکر ہونا چاہیے. آپ کا دوست برا ہوگا تو آپ یقیناً برا کام کریں گے، آپ کا دوست اچھا ہوگا تو آپ اچھائی کی طرف لگیں گے. نماز پڑھنے والا آپ کا دوست ہوگا، نماز کے لیے جگائے گا، بیدار کرے گا. صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، چیریٹی کرنے والا ہوگا، آپ کو نہ بھی بتائے پھر آپ کے اندر دیکھ کر شعور پیدا ہوگا، نہیں ہمیں بھی ایسا کام کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کا دوست برا ہوگا تو اس کی برائی سے آپ متاثر ہوں گے، اور خاص طور سے برائی سے آدمی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اچھائی سے اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتا ہے، لیکن برائی سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی، برے دوست کی جو مثال بیان کی ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں خوشبو خریدنے کے لیے، یا تو آپ خوشبو خریدتے ہیں یا آپ کو تحفے میں تھوڑی سی خوشبو مل جاتی ہے، یا اگر نہیں بھی خریدتے ہیں تو اچھے دوست کی خوبی یہ خوشبو کی طرح ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ خوشبو ضرور نصیب ہوگی. لیکن اگر برا دوست ہوتا ہے تو برے دوست کی مثال دی گئی ہے جیسے بھٹی سلگانے والا ہوتا ہے. ایسے آدمی کے پاس آپ جاتے ہیں تو یا تو کپڑا دامن جلے گا آپ کا، کپڑا جلے گا آپ کا، یا آپ کی طبیعت مقدر ہوگی اس کی جو ہے مہک سے یا اس کی بو سے آپ کی طبیعت مقدر ہوگی. تو جیسا دوست ہوگا انسان کی زندگی پر ویسا اثر مرتب ہوتا ہے. اسی لیے دوستی ہماری کسی سے بھی ہو تو دین کی بنیاد پر ہو، اور برائی کی بنیاد پر دوستی نہ کریں. جو برا دوست ہوتا ہے اس کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو اچھا آدمی ہو اسی کو ہمیں دوست بنانا چاہیے. ایک سبب یہ بھی ہے عملوں میں کوتاہی اور تقصیر کا کہ ہم عملوں میں ٹال مٹول کرتے ہیں. نیکی کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت پر اس نیکی کو انجام نہیں دیتے ہیں تو اس نیکی کے تئیں ہمارے اندر سستی پیدا ہوتی ہے. کوئی نیکی کا وقت آیا سوچتے ہیں کل کر لیں گے، نماز کا وقت ہوتا ہے سوچتے ہیں روم پہ پڑھ لیں گے، یا آپ مسجد میں فرض پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں چلو سنت تو گھر میں پڑھنے والی چیز ہے، سنت گھر میں جا کے پڑھ لیں گے. ہوتا کیا ہے سستی لگتی ہے اور گھر پہ جا کر بھی سنت نہیں پڑھتے ہیں. سوچتے ہیں وتر گھر میں پڑھ لیں گے لیکن آپ گھر پہ جانے کے بعد وتر نہیں پڑھتے ہیں. تو اہل علم نے لکھا ہے کہ بلا شبہ سنت پڑھنا گھر میں جائز ہے اور سنت گھر میں پڑھنا چاہیے، گھر بھی آباد ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو سستی کی وجہ سے گھر میں عبادت کرنے سے قاصر ہو تو ایسے آدمی کو سنت بھی مسجد ہی میں ادا کر لینا چاہیے. تو ٹال مٹول کی وجہ سے بھی آدمی اعمال صالحہ میں غفلت کا شکار ہوتا ہے. بہت سے لوگ گاؤں دیہات میں اسے کہیں چلو نماز کو چلتے ہیں، وہ کہے گا ہمارا کپڑا پاک نہیں ہے، میرا جسم ابھی پاک نہیں ہے، چلو کل سے شروع کریں گے، چلو اگلے جمعہ سے نماز کی پابندی کریں گے. تو یہ جو ٹال مٹول ہوتا ہے کل سے دیکھ لیں گے، پرسوں سے دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، تو یہ ایسی فطرت ہے، ایسی کیفیت ہے جو انسان کو عمل میں کوتاہ بناتی ہے.
جب بھی نیکی کا موقع ملے، جو نیکی کا موقع ملے، جس نیکی کا ٹائم ہو، جو بھی آپ کے سامنے نیکی آئے، ارادہ بنے، آدمی کو اس نیکی پر عمل کر لینا چاہیے. ورنہ نیکی کا خیال پیدا ہونے کے بعد اگر آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، پھر انسان کے پیچھے بہت سارے احوال ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. کبھی شیطان آپ کو رکاوٹ میں ڈال دے گا، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دوسری رکاوٹ آ جاتی ہے اور آدمی سوچتا رہ جاتا ہے. جیسے نیکی کا خیال آئے، نیکی کا وقت ہو، تو ہمیں اسی وقت جو ہے نیکی کا کام کر لینا چاہیے. یہ چند اسباب اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اعمال کے اندر تقصیر پیدا ہوتی ہے. ہم ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اعمال صالحہ کو صحیح سے انجام دے سکیں. اب آپ کے سامنے دوسرا پہلو یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جن کو کام میں لانے کے بعد ہمیں نیک کام کی توفیق ملتی ہے یا نیک کام کی طرف آپ آ سکتے ہیں. آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مددگار اسباب کون سے ہیں جن کی بنیاد پر ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں یا نیکی کا کام کر سکتے ہیں. نیکی میں ہم سے غفلت نہیں ہوگی، نیکی میں ہم سے تقصیر نہیں ہوگی، کوتاہی نہیں ہوگی. وہ کون سے اسباب ہیں؟ اختصار کے ساتھ ہم چند اسباب کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں پہلا سبب یہ ہے جس کی بنیاد پر ہمیں نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، نیک کام میں آگے آتے ہیں، نیک کام کی سعادت ملتی ہے. اس میں اللہ رب العالمین سے استعانت طلب کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا. کیونکہ ہم مجبور آدمی ہیں، ہم انسان مجبور ہیں، ہم انسان اللہ کے محتاج ہیں اور ہمیشہ محتاج ہیں. کوئی بھی انسان دنیا میں ہو، چاہے ولایت کے درجے پر فائز ہو جائے، شہادت کے مقام پر فائز ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ خلعت نبوت سے سرفراز کر دے، پھر بھی وہ مجبور ہے، محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے اور ہمیشہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے. جو محتاج نہیں ہے وہ اللہ ہے، اور جو محتاج ہے اسی کا نام بندہ انسان ہے. محتاج ہوتا ہے، ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، ہر لمحہ ہر پل محتاج ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ محتاج ہوتا ہے. ذرا زندگی پر غور کر کے دیکھ لیں، ابھی اسی ماحول کو دیکھ لیں، ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے کتنے محتاج ہیں. ذرا اسی پر اندازہ لگا کے دیکھ لیں. پوری زندگی تو اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے. ہاتھ پیر چل رہا اللہ کی مہربانی سے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، کان سے سن رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، دل دماغ سے بات سمجھ رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، جسم کے اندر دل دھڑکتا اللہ کی مہربانی سے، نسوں میں خون دوڑتا اللہ کی مہربانی سے، یہ ہاتھ پیر کام کر اللہ کی مہربانی سے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی چھین لے، آنکھ بند ہو جائے، کان کی طاقت ختم ہو جائے، سننے کی طاقت، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. تو اللہ کی مہربانی ہمیں ہمیشہ چاہیے، ہر لمحہ چاہیے. اور ہم یہ اقرار بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ ہمیشہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. صرف اقرار نہیں کرنا ہے بلکہ عملی جامہ پہنانا ہے، مدد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے. بنی اسرائیل پر بہت ظلم ہوا، کئی صدیوں تک، کئی سالوں تک فرعونہ نے ظلم کیا. یہ لوگ اللہ کی مدد کے محتاج تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا. جتنے پریشان ہو، جتنی پریشانی آ جائے، اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، تو تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی اور تم پریشان نہیں ہوگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اللہ سے مدد طلب کرو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. آج لوگوں نے اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ دیا. آج لوگ کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. دنیا میں مسلمان پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ جو مدد کرنے والا ہے، جو مدد دینے والا ہے، جس سے مدد مانگنا چاہیے اس سے نہ مدد مانگ کے غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، پھر مسلمان کیسے پریشان حال نہیں ہوں گے؟ آج دیکھ لیں ایک ایک شہر میں کئی کئی مزارات بنے ہوئے ہیں، ان مزارات سے مانگا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے. جن سے مانگنا چاہیے، جن کو پکارنا چاہیے، جو دینے والا ہے، جس کے پاس خزانے کی کنجی ہے، جس کے پاس خزانہ ہے، جو مالک الملک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو دے سکتا ہے، وہاب ہے، غوث ہے، نوازنے والا ہے، روزی رسا ہے، مختار کل ہے، اس کو نہیں پکارتے. اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا جا رہا ہے. پھر مسلمان کیسے جو ہے اس زندگی میں سکون پا سکتے؟ اس دنیا میں کیسے مسلمانوں کو امن اور راحت نصیب ہوگی؟ اللہ کو چھوڑ کر کے
جب تک مسلمان، میرا اپنا تجزیہ ہے، جب تک مسلمان غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو نہ پکارنے لگ جائیں، مسلمان کبھی بھی سرفراز نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کی عظمت کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی ہے جب تک مسلمان غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو نہ پکارنے لگے. پوری دنیا میں دو کام کرنا، اگر عالمی پیمانے پر اسلام کی سربلندی چاہیے، اسلام کی شان و شوکت چاہیے، مسلمانوں کے لیے امن سکون چاہیے، مسلمانوں کے لیے غلبہ چاہیے، دو کام کی ضرورت ہے. ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے. اور دوسرا کام محمد کائنات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام کائنات بن کر آئے، نبی رحمت بن کر آئے، آپ کو اپنا پیشوا بنانا ہے. آپ کی رہبری میں، اقتداء اور پیشوائی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن کو رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، جن کو ہمارا امام، اسوا، پیشوا، مقتدا اور رسول و پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک مسلمان اس بات کو نہیں سمجھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور رہبر بنا کر آپ کی رہبری میں زندگی نہیں گزاریں گے، تب تک عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. دو کام کرنا پڑے گا، ایک اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، نہ پکار میں، نہ عبادت میں، کسی بھی عبادت کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں زندگی گزارنی پڑے گی. عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی. عالمی پیمانے پر، انفرادی طور پر بھی اگر مسلمانوں کو اپنی اصلاح چاہیے، مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، مسلمان پریشان حال ہے عالمی اعتبار سے، اور انفرادی طور پر بھی اپنی اصلاح چاہتا ہے، تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آنا پڑے گا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. تو یہ گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ، واحد علاج یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا دامن تھامیں. یہ انفرادی اصلاح کے لیے علاج بھی ہے، اور عالمی پیمانے پر بھی مسلمان اپنے احوال کو درست کرنا چاہیں تو یہی جو ہے ایک جو ہے راستہ اور علاج ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول کو اپنا جو ہدف بنائے، اپنا مشن بنائے. اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں، رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو یہ جو استعانت باللہ ہے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، اگر اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہم پریشان حال ہو جائیں گے. نہ عمل کی توفیق ملے گی، نہ اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کئی باتوں کی نصیحت کی. ان میں ایک بات یہ تھی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تم مانگو اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اور جب تمہیں ضرورت پڑے اللہ رب العالمین کو مدد کے لیے پکارو. اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر کو نہیں پکار سکتے. مدد کی دو قسمیں ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. ایک مدد کے لیے پکارنا ہے جو ما تحت الاسباب ہے، اور ایک مدد وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے. اس معاملے میں بدعتی لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو تم لوگ کہتے ہو اللہ کے علاوہ نہیں پکارنا چاہیے، تو باپ سے پیسہ کیوں مانگتے ہو، امی سے روٹی کیوں مانگتے ہو، لوگوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو. ایسے دھوکہ دیا جاتا ہے. حقیقت میں پکار کیا چیز ہے؟ ما فوق الاسباب، جو ہمارے اسباب سے اوپر کی چیز ہے، ان معاملات میں اللہ کو پکارنا ہے. جو ہمارے ماتحت میں جو اختیارات ہیں، ہمارے انڈر کی جو چیزیں ہیں، ان معاملات میں ہم ایک دوسروں سے مانگیں گے. ہم اپنے ابا سے، اپنی امی سے اولاد نہیں مانگیں گے، اپنے ابا سے، اپنی امی سے جنت نہیں مانگیں گے، اپنے ابا اور امی سے ہم سورج چاند ستارے نہیں مانگیں گے، بارش نہیں مانگیں. کیوں؟ ان کی قدرت اختیار میں نہیں. ہم اپنے ابا اور امی سے کیا مانگتے ہیں؟ جو ان کے اختیار میں ہے، روٹی، کپڑا، پیسہ، جو کچھ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی تب تک جب تک زندہ رہیں. جب وفات پا جائیں تو کچھ نہیں. وفات پانے کے بعد انسان کے اختیارات جو محدود ہوتے ہیں، وہ بھی اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک ہے ما تحت الاسباب،
اور ایک ہے ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب جو انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے ان میں صرف اللہ کو پکاریں گے, اور جو انسان کے اختیار کی چیز ہے ان معاملات میں زندہ انسان سے مدد طلب کر سکتے ہیں. آپ کے جیب میں پیسے ہو, تھوڑے سے پیسے دے دو, یہ اللہ نے اس سے نہیں منع کیا. اللہ نے اس کے معاملے میں تو حکم دیا وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. منع جس چیز سے کیا ہے عبادت کے معاملات میں غیر اللہ کو نہیں پکارنا ہے. عبادت کے معاملات میں تو لوگ اگر اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ سے مدد مانگنے لگیں, اللہ سے توفیق طلب کرنے لگیں, عمل کی توفیق, جنت کی توفیق, جنت کے راستے کی توفیق, آخرت کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنے لگیں تو اللہ تعالیٰ دینے والا, کیونکہ ہم مجبور ہیں. ہم جو ہے اللہ کے محتاج ہیں, اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہر پل ہر لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. جس چیز کی مدد, عمل کے لیے, توفیق کے لیے, ہدایت کے لیے, سعادت کے لیے, روزی روٹی کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, تمام چیزوں کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی طرف التفات کریں گے اور اللہ رب العالمین سے مانگیں گے. دوسرا سبب جس کی وجہ سے ہمیں نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو سلامت رکھنا ہے. یہ جو جسم ہے, اس جسم کے اندر کتنے سارے عضو ہیں, ان تمام اعضاء کا سردار دل ہے. اس جسم میں آنکھ, کان, ناک, گردہ, کتنے سارے سامان, کتنے سارے اعضاء ہیں. ان تمام اعضاء میں سردار, سب کا سید وہ دل ہے. رسول کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سنو, جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. کیسے مثال دی ہے؟ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ ٹھیک رہا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے, اور یہ ٹکڑا بگڑ گیا پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ دل کا ٹکڑا. تو یہ پورے اعضاء میں سب سے زیادہ سردار ہے. اس کو صاف کر کے رکھنا ہے. یہیں سے ہم بےایمانی کرتے ہیں, شیطانی کرتے ہیں, یہیں غیبت ہے, یہیں جو ہے بے حیائی کا سوچتے ہیں, سارا کچھ یہیں سے صدور ہوتا ہے. عبادت کی طرف آتے ہیں, یہیں اچھا سوچتے ہیں تو عبادت کی طرف آتے ہیں. گناہ کی طرف قدم بڑھتا ہے, یہیں غلط سوچتے ہیں, گناہ کی طرف قدم بڑھتا ہے. تو اس دل کو صاف کرنا ہے, اس دل کو بالکل پاک صاف کر کے رکھنا ہے تاکہ ہم عمل کی طرف آئیں گے. جتنا پاکیزہ دل ہوگا, جتنا صاف ستھرا دل ہوگا, جتنی اس کے اندر نیک نیتی ہوگی, اخلاص ہوگا, ہم اتنے ہی عمل سے قریب ہوں گے اور عمل کی ہمیں توفیق ملے گی. تو یہ ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ہم دل کو پاک کریں, دل کو صاف ستھرا کریں تاکہ نیک کام کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. ایک تیسرا سبب جس کی وجہ سے ہمیں نیکی کی خواہش پیدا ہوگی, نیک کام کی طرف آئیں گے, نیکی کا جذبہ بیدار ہوگا, وہ ہے عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے اس کا احساس و ادراک کریں. جس عمل کے پیچھے اللہ نے جو کام رکھا ہے, جو انعام رکھا ہے, اس کا ادراک کریں. آپ ذرا غور کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بشیر بھی بنایا, نذیر بنایا. بشیر اور نذیر کیا مطلب ہوتا ہے؟ بشیر کا مطلب بشارت دینے والا. تمام انبیاء بشارت دینے کے لیے آئے. خوشخبری کس بات کی؟ نیکی کی خوشخبری. یہ کرو یہ ملے گا, یہ کرو یہ ملے گا, یہ کرو جنت ملے گی, یہ کرو اللہ کا دیدار ملے گا, یہ کر لو گے تمہیں یہ چیز مل جائے گی, یہ کام کر لو فلاں سعادت نصیب ہو جائے گی, یہ کرو گے برکت نصیب ہوگی, یہ کرو تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی, تمہارے عمر میں بڑھوتری ہوگی. تو یہ بشارت, تمام انبیاء بشارت دینے کے لیے آئے اور ڈراتے بھی تھے, نذیر بن کر آئے. اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے, جہنم کی آگ سے, جہنم کے کھولتے ہوئے جو ہے گرم پانی سے, پیپ سے, وہاں کے دہکتے انگاروں سے تمام رسولوں نے ڈرایا ہے. تو عمل کے پیچھے جو انعام ذکر کیا گیا ہے اس کا احساس اور ادراک ہمیں کرنا ہے. رمضان کا مہینہ اگر اس کی عظمت کا احساس نہ ہو, آتا رہے جاتا رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر اس کی عظمت کا احساس ہو جائے تو آدمی رمضان میں ڈوب جائے گا. فیض حاصل کرنے, اس میں نیکی سمیٹنے بٹورنے کے لیے آدمی حتی الامکان کوشش کرے گا, لیکن اس کی اہمیت اور عظمت کا احساس دل میں نہ ہو, رمضان آئے گا جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو عمل کے پیچھے اللہ نے جو انعام رکھا ہے اس کا ادراک کرنا ہے. کیسے ادراک کرنا ہے؟ دیکھیے, ایک حدیث سے اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے, اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں تو مجھے جنت میں پہنچا دے.
جنت میں لے جانے والا کوئی عمل آپ بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ایک کام. دوسرا کام فرض نماز ادا کرو. تیسرا کام فرض زکوٰۃ ادا کرو. چوتھا کام رمضان آئے رمضان کا روزہ رکھ لو. 4 کام بتایا. اللہ کی بندگی کرو، کسی کو شریک نہ کرو اس کے ساتھ، اور فرض نماز ادا کرو، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، صرف فرض، اور رمضان آئے رمضان کا روزہ رکھ لو. اس نے کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس عمل میں زیادتی نہیں کروں گا. آپ نے جو بتایا ٹھیک ٹھیک میں اس پر عمل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کہتے ہیں، دیکھو یہ جو آدمی جا رہا ہے، جب وہ مڑ کے جانے لگا آپ نے فرمایا، دیکھو من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا. جو چاہتا ہے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھ لے جو جا رہا ہے جنتی جا رہا ہے. آپ نے شوق دلایا. وہ تو چلا گیا، اس نے تو سنا نہیں. آپ نے کس کو سنایا ہے؟ ان اصحاب کو جو آپ کے پاس موجود تھے. اور آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو عمل بتا رہا ہوں، اگر تم وہ عمل کرتے ہو، تم بھی اگر عمل کرتے ہو تو یہ جیسے دنیا میں جنتی جا رہا ہے تم بھی انہی میں سے رہو گے. تو ایک شوق دلایا عمل کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو شوق دلایا، اور اس کے پس منظر میں ہمیں بھی شوق دلایا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ عمل کریں گے تو دنیا میں ہمارے لیے جنت کی بشارت ہے. تو جس عمل کے پیچھے جو انعام ذکر کیا جا رہا ہے، اگر اس کا احساس و ادراک ہوگا نا تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کی توفیق ملے گی. جیسے حج پر جا رہے ہیں، حج کی اہمیت کا کسی کو اندازہ ہو تو بڑے شوق اور انہماک سے حج کرے گا. حج کا کیا بدلہ ہے؟ من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فحش گوئی نہیں کرتا ہے، برا کام نہیں کرتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج اس نے جنم لیا. تو یہ انعام عمل کے پیچھے انسان اگر اس کا ادراک کرے، احساس کرے، بڑی لذت کے ساتھ حج کرے گا. جیسے حدیث میں آیا، جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، سب معاف ہو جاتے ہیں. اگر اس عمل کے پیچھے جو یہ انعام بتایا جا رہا ہے وہ اگر ہمارے پیش نظر ہو تو آدمی اس عمل کی توفیق ملتی، اس عمل کی طرف آتا ہے. رسول کائنات نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو آدمی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ عمل کے پیچھے جو انعام ہے، اگر سامنے اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتا ہے تو آدمی بڑے خلوص سے اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی دن و رات میں 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے، اس پر مواظبت تسلسل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل اس کے لیے تعمیر کرتا ہے. تو عمل کے پیچھے جو شوق دلایا گیا ہے، جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو عمل کا شوق ہمارے اندر جاگے گا، بیدار ہوگا، اور اس شوق میں ہم عمل کرتے رہیں گے. تو عمل کا شوق بھی ایک ایسا سبب ہے، ایک ایسی وجہ ہے جس کی بنیاد پر آدمی اعمال صالحہ کرنے کے قریب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ انجام دینے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر عمل کو جاننا ہے. دین کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی، اعمال کی جو فضیلت بیان کی گئی، اعمال کا جو بدلہ بیان کیا گیا ہے، ان کو ہم جانیں اور ان کا احساس کر کے عمل کریں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں کیا کس طرح زبان سے نکالتے ہیں، اللہ اکبر. نماز میں جاتے ہیں یہ کلمہ کہتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے. یہ بڑائی اور عظمت کا احساس دل میں ہوتا ہے، اسی لیے تو جھکتے ہیں نا. بڑائی کا احساس ہوتا ہے. اگر انسان اکڑ دکھائے تو جھکے گا کیسے؟ اکڑ جھکنے والوں کے لیے نہیں ہے. جو جھکے گا اس کے اندر اکڑ نہیں ہے، اور جس کے اندر اکڑ ہو وہ جھک نہیں سکتا ہے. اللہ کی بڑائی عظمت کا خیال کرتے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اس کی عظمت کا احساس کرتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں، ڈاؤن ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی عظمت کا احساس کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو عمل کے پیچھے جو ثواب اور انعام بیان کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک چوتھا سبب، گناہوں سے اگر دوری اختیار کرتے ہیں تو عمل کی توفیق ملتی ہے. گناہ سے دوری اختیار کریں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ. گناہ کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. گناہ ایسی آفت ہے کہ انسان کو دھیرے دھیرے عمل سے ایسے دور کر دیتا ہے کہ عمل کے وہ قریب بھی نہیں جاتا. آئیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ جب میں سوتا ہوں تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہوں، میرا جسم تندرست ہے، میں تندرست ہوں، سوتا ہوں ٹھیک ٹھاک سو رہا ہوں، اور
میرا ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں, قیام اللیل کروں, وضو کا پانی بھی ٹھیک ڈھنگ سے میں تیار کر کے رکھ لیتا ہوں, لیکن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں. آخر سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ جب اس بندے نے سوال کیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تہجد کا شوق ہے, اور میں صحیح سلامت رہتا ہوں, پورا جسم ٹھیک ٹھاک ہے, سوتے وقت پانی بھی وضو کا تیار رکھتا ہوں, لیکن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں, بیدار نہیں ہو پاتا ہوں, اس کا سبب کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہیں گناہوں نے جکڑ رکھا ہے, تم گناہ میں جکڑ گئے ہو, اس کی وجہ سے تم عبادت کے لیے بیدار نہیں ہو پاتے ہو. دیکھیں گناہ کا اثر عبادت پر ہو رہا ہے. آدمی عبادت کا شوق رکھ رہا ہے, عبادت کے لیے تیاری بھی کر رہا ہے, وضو کا پانی اپنی جگہ پہ تیار کر کے رکھ رہا ہے, شوق ہے, لیکن گناہ کی وجہ سے آدمی عبادت کے لیے جگ نہیں پا رہا ہے. تو یہ حال تمام طرح کی عبادتوں پر ہوتا ہے. اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ ہماری عبادتوں پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ محسوس نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ ذرا غور کریں, ہم عبادت سے کیوں دور ہیں, ہم عمل سے کیوں دور ہیں؟ آپ کو نتیجے میں ملے گا ہم تو گناہ میں واقع ہیں, غلطیاں کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, اسی لیے ہم عملوں سے دور ہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ تہجد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, استطاعت نہیں پاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ تمہیں تمہارے گناہوں نے اس سے دور کر رکھا ہے. گناہ کرتے رہیں گے تو ہم عبادتوں سے دور رہیں گے, عمل کی توفیق نہیں ملے گی, عمل سے دوری اختیار ہوگی. مومن کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مومن آدمی ہوتا ہے جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ احساس کرتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں, پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا. یہ مومن کا احساس ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد. مومن گناہ کرتا ہے اور یہ احساس کرتا ہے میں تو پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں, یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے. اور جو برا آدمی ہوتا ہے, بدکار آدمی ہوتا ہے, گناہ کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے, جیسے مکھی آتی ناک کے پاس سے گزر جاتی ہے ایسے ہی سمجھتا ہے. کوئی خوف نہیں گناہ کا, کوئی عار نہیں, یعنی کوئی سکون اطمینان ہوتا ہے گناہ کرنے کے باوجود بھی. لیکن مومن پریشان ہوتا ہے اگر گناہ کر لیتا ہے تو گناہ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ہمیں عبادت کی توفیق ملے گی, اور عبادت کریں گے تو اس کے اندر ہمیں لذت بھی نصیب ہوگی. تو اس کو بھی ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک سبب یہ بھی ہے عمل کی توفیق کے لیے کہ جو کام سامنے آ رہا ہے, جو نیکی کا کام کرنے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے, جتنی استطاعت ہے, جو ہی نیکی ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو, جس کی استطاعت آپ وہی کر لیں. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے نماز پڑھنے کی استطاعت, بیٹھ کے پڑھ لیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہوں تو نہیں پڑھوں گا, جس دن ٹھیک ہو جاؤں گا, تندرست ہو جاؤں گا, کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا. نہیں, ابھی جو کنڈیشن ہے, جو استطاعت ہے, جیسے پڑھ سکتے ہیں, جس نیکی کی جو استطاعت ہے آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں اور اس کو برابر کریں. اگر آپ نیکی کو برابر کنٹینیو کرتے ہیں کئی فائدے حاصل ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نیکی کا کام برابر کرتے ہیں, تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں, تو آپ کے ایمان کو غذا ملتی ہے. آپ کا جو ایمان, ہمارا جو ایمان ہے, اس کو ہمیشہ برابر غذا مل رہی, چاہے جتنی غذا, تھوڑی غذا ملے, زیادہ غذا ملے, لیکن برابر آپ عمل کرتے ہیں تو ایمان کو برابر غذا مل رہی ہوتی ہے. اور پھر نفس کی تربیت ہوتی, برابر نفس کو تربیت ملتی ہے, اور پھر عمل میں بڑھوتری ہوتی ہے. جب آپ برابر عمل کرتے ہیں کئی فائدے, ایمان کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے, ایمان کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے, ایمان کو غذا مل رہی ہوتی ہے, اور پھر نفس کی تربیت ہوتی ہے, نفس کی اصلاح ہوتی ہے, اور عمل بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. چھوٹا چھوٹا ہی عمل کریں, لیکن اگر برابر کرتے رہے وہ عمل کتنا ہو جائے گا, بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس مرتبہ میری اہلیہ نے اپنے سے پیسے جمع کر کے قربانی خریدا, اپنے پیسے سے. اس کو شوق تھا میں اپنے پیسے سے خریدوں. بہت ساری بہنیں ہیں جو اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دے پاتی. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے رکھیں, وہ پیسہ ایک دن اتنا ہو جائے گا آپ اپنے پیسے سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ محتاج نہیں رہیں گے, شوہر سے مانگیں, باپ سے مانگیں, بھائی سے مانگیں, آپ اپنا پیسہ جمع کریں. تو تھوڑا تھوڑا دیکھیں, بلکہ ان کو بچ گیا, قربانی بھی کر لیا اور بھی پیسہ بچ گیا. تو تھوڑا تھوڑا اگر آپ جمع کرتے ہیں, کسی بھی کام کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں, وہ کام بڑا ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی نیکی ہو, یہی مل کر کے یہ کافی ساری نیکیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں, اور یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل,
کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، جو عمل برابر کیا جائے، مسلسل کیا جائے، اگرچہ وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو پیارا ہے، محبوب ہے جس کو آدمی برابر کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی عمل کرتے کرتے رک جاتا ہے، اسٹیپ لے لیتا ہے، کچھ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر آدمی سستی اس کو لاحق ہو جاتی، چلو بعد میں کر لیں گے، پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو عمل میں کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ عمل کوئی کریں تو اس عمل کو برابر اور کنٹینیو کرتے رہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا، نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک عمل لے لیں، اس عمل کو برابر کریں۔ بھلے فرائض تو ادا کرنا اپنی جگہ پہ، کوئی نفل نماز لے لیں، کوئی جو ہے نفل عبادت لے لیں، اس کو برابر کریں، کسی کو نہ بتائیں اور اس پر مواظبت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس عمل کی بنیاد پر بہت برکتوں سے نوازے گا۔ آپ کا کام ایسے ایسے راستے سے اللہ کروا دے گا جو کام سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ایسے اندھیروں میں آپ کو اللہ تعالیٰ اجالا اور روشنی دکھائے گا جہاں لگے گا کہ دروازہ سارا بند ہو گیا۔ ایک عمل برابر کرے، کسی کو نہ بتائیں، چپکے سے مخفی طور پر ایک عمل کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں۔ جب بھی ضرورت پڑے، اے اللہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس عمل کا واسطہ دیں، اے اللہ میں یہ کام اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی بھی زندگی میں نوکری نہیں مل رہی ہے، سیلری نہیں مل رہی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، نیک عمل کا حوالہ اللہ کے یہاں دینا چاہتے ہیں۔ کوئی نیک عمل تو ہمارے دامن میں ایسا ہو جس کو ہم بنیاد بنا کر اپنے رب کے سامنے کہہ سکیں، اے اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں دکھایا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری اور اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ تو ایک عمل کوئی منتخب کر لیں اور اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہے، اس کا حوالہ جب ضرورت پڑے۔ جیسے غار میں 3 لوگ چھپے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیا اور دیکھیں غار کا دروازہ کھل گیا۔ تو ضرورت پڑے اللہ کے سامنے تو اس عمل کا حوالہ دے سکیں۔ اس دنیا میں موقع ملے تو اس دنیا میں پیش کرے، اس دنیا میں موقع نہ ملے تو آخرت میں بھی اللہ کو کہہ سکتے ہیں، اللہ میں نے یہ کام عمر بھر کیا، تیری رضا کے لیے کیا، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی بخش سکتا ہے۔ اللہ کسی عمل سے راضی ہو جائے، وہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے قادر ہے اور معاف کر سکتا ہے۔ تو ایک کوئی عمل اپنا لے، اس کو مسلسل کرتے رہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے جس کی بنیاد پر ہمیں نیکی کی توفیق ملے گی، وہ ہے کہ جن اعمال سے ایمان کو غذا ملتی ہے ان اعمال کے آگے آئیں، ان اعمال کا حریص بنیں۔ جن اعمال سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک جو ہے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جیسے یہ ذکر کی مجلس ہے، یہاں آئیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور یہی آپ کسی دوسری جگہ بیٹھے رہتے، ہوٹل میں ہوتے، برے دوستوں میں ہوتے، آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ کے ساتھ برا ہی ہوتا۔ تو اس طرح کی جو مجلسیں ہیں، اس طرح کے جو اعمال ہیں، امور ہیں، ان میں دلچسپی دکھائیں۔ اس سے آدمی کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے اور عمل کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کی مجلس ہو، اللہ کے اسماء حسنہ کو پڑھیں، یاد کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے جو اسباب و ذرائع ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں، عبادتوں کی لذت جس سے حاصل ہوتی ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ عبادتوں میں لذت آئے۔ تو وہ اعمال جن سے ایمان میں بڑھوتری آتی ہے، ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، ایمان کو جلا ملتا ہے، ایسے اعمال کو کثرت سے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو جاننے، اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں ایمان دیا ہے۔ اس کا احساس کریں۔ دنیا میں کتنی بڑی آبادی ہے، 8 ارب سے بھی زیادہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اکثریت بے ایمان لوگوں کی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے صحیح سے کم لوگ ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن کر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، نوازا ہے، تو ہم اس کے بدلے اللہ کی نعمت کا احساس کر کے اس کا شکر بجا لاگیں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی، نعمتیں تو بہت ساری ہیں، روزی روٹی سے لے کر، اولاد سے لے کر، اچھی بیوی سے لے کر، اچھے گھر بار سے لے کر، آرام سکون سے لے کر، پردیس کی یہ زندگی اور نوکری سے لے کر، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ان ساری نعمتوں کو درکنار کر کے ایمان کی جو نعمت دیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت، اس پر رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ کا شکر بیان کریں۔ جب آدمی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔
اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، لیکن اگر تم نے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو ہم، یاد رکھو، نعمت کا انکار کرنے والوں کو سختی سے پکڑتے ہیں، ہماری پکڑ بہت سخت ہے، تو اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک سبب یہ بھی ہے ایمان اور اعمال صالحہ اور نیکی کی توفیق ملنے کے لیے کہ ہم اچھی صحبت کے دلدالا بنیں، یعنی اچھا دوست منتخب کریں، اچھے ماحول میں رہ، اگر کہیں کا ماحول برا ہے اس جگہ سے منتقل ہو جائیں۔ عبادت کرنے میں آپ کو جو ہے دل نہیں لگتا، آپ ایسی جگہ پر ہیں، ایسے روم میں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ایسے سرکل میں ہیں جہاں آپ کا ایمان بچانا مشکل ہے، آپ کو عبادت کرنا مشکل ہے، آپ جو ہے اپنے ایمان کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ایسی جگہوں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ ہجرت تو ایسے ہی موقع پر ہے، ایسی جگہ بدل لینا چاہیے، ایسے دوست بدل لینا چاہیے، ایسا ماحول بدل لینا چاہیے جس ماحول میں رہ کر آپ کو عبادت کرنے کا موقع نہیں مل پاتا یا آپ عبادت نہیں کر پاتے۔ ایسی جگہوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے، ایسی کمپنیوں میں لوگ رہتے ہیں، زیادہ تر ہندو لوگ ہیں، مسلمان اس میں ایک موجود ہے جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا، ہفتہ چھوڑیں جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں عید کی نماز تک نہیں پڑھ پاتا، عید کے دن نماز پڑھ کے آیا اور ایک آدمی فون کرتا ہے شیخ صاحب میری عید کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ ایسے ماحول میں رہنے سے عید تک نصیب نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایسے ماحول میں رہیں، ایسے اچھے لوگوں کے ماحول میں کہ اگر سوئے بھی رہیں تو آپ کا دوست جگائے، اٹھ جاؤ فجر کی اذان ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ عید کی نماز پڑھنی ہے۔ ایسے ماحول میں رہیں کہ آپ کا دوست آپ کا معاون اور آپ کا دوست جو ہے آپ کا مددگار بنے۔ تو ایسے جو برے دوستوں سے بچیں اور اچھا ماحول بنائیں، اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ، ایک سبب، ایک ریزن اچھائی کی توفیق کے لیے، عمل صالح کی توفیق کے لیے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر، ہمارے جسم کے اندر نفس رکھا ہے، یہ نفس خواہشات کا دل دادا ہوتا ہے۔ اس نفس کو کچلنا ہے، اس کے خلاف جہاد اور مجاہدہ کرنا ہے، اس نفس کی مخالفت کرنی ہے، تبھی جا کر آپ نیک کام کر سکتے ہیں، نیکی کی آپ کو توفیق ملے گی۔ اگر اس نفس کو آپ نے بے لگام چھوڑ دیا، اپنے حال پر چھوڑ دیا، اس نفس کو اپنے بس میں اور اپنے کنٹرول میں نہیں کیا تو آپ عبادت کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ نفس بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ بھی حدیث ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ وہ پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، لوگوں کو پٹک دے، ہم تو اس کو پہلوان سمجھتے ہیں نا، مائک ٹائسن یہ پہلوان ہے، فلاں پہلوان ہے، بروسلی یہ جو ہے لوگوں کو ہرا دیتے، ہم لوگ اس کو پہلوان سمجھتے ہیں۔ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑتا ہے، پہلوان کون ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پٹک دیتا ہے، یہ لو میں نے تمہیں ہرا دیا، پٹک دیا، تم جو چاہتے تھے میں نے وہ کرنے نہیں دیا، تمہارا جو ارادہ تھا میں نے وہ فیل کر دیا، وہ آدمی پہلوان ہے، وہ پہلوان۔ ہمیں پہلوان بننا ہے، کیسے؟ اپنے نفس کو زیر کر کے، اس کو اپنا غلام بنا کر کے، یعنی ہم جو چاہیں وہ کریں گے، نفس جو چاہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا۔ اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے، روکتا ہے۔ نفس کو خواہشات سے بچانا ہے، ضروری ہے، تبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہوگا۔ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، اللہ ہمارا محاسبہ کرے گا، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کا سامنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ یہ احساس کیسے پیدا ہوگا ہمارے دل کے اندر؟ اس وقت یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں گے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو پکڑ کے کنٹرول میں کر کے رکھیں گے، تبھی جا کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے دل میں پیدا کر سکیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جسے ہو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت اس کو ملے گی جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اسے خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ کا سامنا ہے، وہ اللہ کے سامنے جانے سے پہلے آخرت کی دنیا میں وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔
تو اپنے نفس کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے، بس میں رکھنا ہے، زیر کر کے رکھنا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ عمل کی ہمیں توفیق نصیب ہو۔ اور ایک مسئلہ اور ایک سبب اور ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، وہ ہے شیطان سے تحفظ حاصل کرنا۔ ایک تو برے دوست ہوتے ہیں جو ہمیں برائی پر لگاتے ہیں، ایک شیطان ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ ایک تو ہمارا دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، جس کو عربی میں قرین کہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ ایسے ہی رہتا ہے۔ آپ سمجھتے وہ ایسے ہی ساتھ ہے، نہیں، وہ ایسے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمیں بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، دوست کے خلاف کرے گا، ماں باپ کے خلاف کرے گا، غلط کام کی طرف لگائے گا، برائی اور بے حیائی کی طرف لے جائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، خاص طور سے عورتوں کے معاملے میں کہنا چاہوں گا، بہت سی عورتیں سوچتی میرے گھر میں جنات ہے، جنات نے مجھے گلا دبا دیا، جنات پکڑ لے گا، جنات اٹھا لے جائے گا، جنات وہ کر دے گا۔ جنات کے مار سے، ڈر سے اتنا لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ جنات عبادتوں سے دور کر رہا ہے، شیطان ہمیں عبادتوں سے دور کر رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ اگر آدمی یہ خیال کرے کہ شیطان ہمیں عبادت سے دور نہ کر سکے تو شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، لیکن آدمی اس کی فکر نہیں کرتا کہ شیطان ہمیں برائی کی طرف لے جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا۔ کس کی فکر کرتا ہے؟ کہیں شیطان ہماری گٹیا نہ دبا دے، کہیں شیطان ہمارے جو ہے سینے پر نہ بیٹھ جائے، کہیں شیطان ہمیں جو ہے ہمیں پریشان نہ کرے۔ شیطان ہمیں زیادہ پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ شیطان کو مزہ اس میں آتا ہے جب وہ نماز سے آپ کو روک دیتا ہے۔ شیطان اس کو مزہ آتا ہے جب آپ کو تلاوت سے روکتا ہے، ذکر سے روکتا ہے، عبادت سے روکتا ہے، اور جب آپ کو گناہ میں ڈال دیتا بہت خوش ہوتا ہے۔ تو شیطان یہ کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ شیطان سے تحفظ حاصل کریں، اللہ کی مدد کے ذریعہ، دعاؤں کے ذریعہ، اذکار کے ذریعہ، تلاوت کے ذریعہ، نماز اور عبادت کے ذریعہ شیطان سے پروٹیکشن حاصل کریں۔ تو جب آپ شیطان سے تحفظ حاصل کریں گے تو شیطان کے مار سے، کٹائی سے بھی محفوظ رہیں گے، اور شیطان ہمیں عبادتوں سے بھی ورغلا نہیں پائے گا۔ ہم شیطان کے جو ہے اس جال سے، مکر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ شیطان ہمیں طرح طرح سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ جو ہے ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، جو لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے آسیب کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور تعویذ لکھنے اور جو ہے نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں، ایسی صورت میں میں نصیحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ 8 مقامات پر ذکر کا التزام کریں تو شیطان سے تحفظ حاصل ہوگا۔ ایک تو 5 وقت کی نماز ادا کریں ہی، اس میں ناغہ نہ کریں، فجر کی بھی نماز ادا کریں، ساتھ ساتھ اگر 8 مواقع پر ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اگر سحر کا، آسیب کی شکایت ہو، سحر محسوس کرتے ہو، شیطان سے خطرہ محسوس کرتے ہو، عبادتوں میں لذت معلوم نہ ہوتی ہو، شیطان آپ کو عبادتوں سے دور کر رہا ہو، ان سارے معاملات میں آپ کی حفاظت ہوگی۔ وہ کون سے 8 مقامات ہیں؟ وہ ہیں 5 اوقات میں جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ہر حال میں آپ انہیں پڑھیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر جلد بازی ہو تب بھی نہ چھوڑیں، مسجد سے اٹھ کے جانا پڑے، جیسے کوئی کام ہے، کمپنی کا کام ہے، کہیں جانا ہے، تو تب بھی آپ مسجد سے نکلتے ہوئے آپ ذکر کرتے ہوئے نکلیں۔ ہر حال میں آپ 5 اوقات کی نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، یہ اذکار آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ 5 اوقات ہو گئے، اور ایک ہے صبح، ایک ہے شام۔ صبح کے وقت ذکر کریں، شام کے وقت جو شام کے اذکار ہیں وہ اذکار پڑھ لیں، 5 2 7 ہو گیا۔ اور ایک موقع ہے سونے کے وقت جتنے اذکار آئے ہیں ان اذکار کو پڑھ کے سویا کریں۔ بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سورتیں پڑھ کر، معوذات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، ان 3 سورتوں کو پڑھ کر ضرور دم کیا کریں اور سویا کریں۔ وہ 3 سورتیں کون سی ہیں؟ سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ ان 3 سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور پورے بدن پر جو ہے ہاتھ پھیریں جہاں تک ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ اور جو اذکار ہیں سونے کے اذکار، ان کو تھوڑے آواز میں، ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سنائی دے۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، یا جو ہے اور بھی جو بھی دعائیں ذکر کریں تھوڑے سے آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اگر اس کو آپ معمول بناتے ہیں، یقین جانے اگر سحر کا مسئلہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا،
شیطان کا مسئلہ کا ختم ہوگا، عبادتوں کے اندر مسائل پیدا ہوں گے۔ نماز کے اندر شیطان جو ہے خیالات ڈالتا ہے، آپ وضو کرتے ہیں اور پھر وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ جو ہے عبادت میں ہوتے ہیں یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ 8 مواقع پر ذکر کا التزام کریں۔ اور ایک آخری مسئلہ، آخری پوائنٹ جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا۔ اس نے بھی ہماری عبادتوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا میں اتنے غرق ہو گئے، اتنے ڈوب گئے، اور اس سے اپنا تعلق اس قدر ہم نے بڑھا لیا ہے کہ اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، اور ہم نے دنیاوی ذریعہ کو جو ایک ضرورت کی چیز تھی، ہم نے زندگی گزارنے کا بہت بڑا ہتھیار بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور ہم اسی آلے کے ساتھ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس موبائل کے ہم اسیر ہو گئے، غلام ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے واجبات کو ترک کر دیا، مسئولیت اور ذمہ داری سے غفلت برت لیے، اور جو کام کرنے والا تھا وہ کام ہم نہیں کر پا رہے۔ موبائل ایک ضرورت ہے، ایک آلہ ہے، اس ضرورت کا استعمال ضرورت بھر کریں۔ فون کرنا ہو، کچھ دیکھنا ہو، جتنی ضرورت ہو اس کا استعمال کریں۔ ضرورت سے بڑھ کر اس میں مفید پہلو بھی ہیں، بیانات ہیں، کتابیں ہیں، مفید چیزیں ہیں، تو مفید چیزوں کے استعمال کے لیے جتنا استعمال کرنے کی ضرورت ہو، یا جتنی دیر مفید استعمال ہو، استعمال کر اس کے بعد بند کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے زیادتی کے ساتھ اگر تعلق موبائل سے رکھتے ہیں تو پھر بہت سارے کام، آپ کے دنیاوی کام متاثر ہوتے ہیں، دین کا بھی کام متاثر ہوتا ہے۔ آپ ایک اپلیکیشن موبائل میں لوڈ کر لیں، جس اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے موبائل کا کتنا استعمال کیا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ دن بھر میں 24 گھنٹے میں آپ کو لگے گا 18 گھنٹے آپ موبائل سے ٹچ میں ہیں۔ اتنا تو آپ ذکر سے بھی جو ہے، ذکر سے آپ کا تعلق نہیں تھا، اللہ سے اتنا واسطہ نہیں تھا، قرآن سے اتنا واسطہ نہیں تھا، نماز سے اتنا واسطہ نہیں تھا، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ ہم موبائل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، موبائل کے لیے اتنا وقت ہم دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اتنا وقت ہم نہیں دے پاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت کے بعد اگر مفید استعمال کرتے ہیں تو مفید استعمال کرنے کے بعد پھر اس کو کلوز کر دیں۔ اگر آپ غیر مفید میں لگتے ہیں تو غیر مفید میں فلم بھی ہے، گانا بھی ہے، بہت ساری غلط چیزیں ہیں، جو ہے ننگی چیزیں ہیں، آپ اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر غیر مفید میں جاتے ہیں، مفید کی حد تک صحیح ہے، آپ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے پڑھ لیں، جتنی دیر پڑھ لیا کتاب ختم ہو گئی، موبائل بند کر دیں۔ آپ بیان سن رہے تھے، بیان آپ نے سن لیا، موبائل کلوز کر دیں۔ اگر اس سے اوپر جاتے ہیں، غیر مفید میں جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ پھر جو ہے اس کے اسیر بنیں گے، اور پھر عبادتوں میں کوتاہی ہوگی، اعمال میں کوتاہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بار الہ فتنے کے مواقع سے ہماری حفاظت فرما، بار الہ ہمارے اعمال کے اندر تقصیر ہے، ان تقصیر کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں لذت دے، اخلاص دے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں ایمان پر قائم رہے، ایمان پر زندہ رہیں، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔